آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ملک عرب میں لوگ اسلام کیوں چھوڑ رہے تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سب سے پہلے کس پر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھوٹا نبوت کی دعوے کرنے والے کو کیسے شکست دے چکا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار نے فتنہ ارتداد کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تمام ملک عرب میں ارتداد شروع ہو چکا۔ ملک عرب میں لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک وہ گروہ تھا جس نے پھر سے اپنے بت کا پوجا اور باپ دادا کا پیشہ اختیار کیا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور تیسرا فریقہ وہ جس نے خود جھوٹا نبوت کی دعویٰ کیا اور اس پر قائم رہا، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ قریش سے تھا۔ اس پر جب نبوت نازل ہوئی وہ تمام قبیلہ تمام دنیا میں ایک دم مشہور ہو چکا ہے، لہٰذا ہم بھی جھوٹا نبوت کی دعویٰ کریں گے، ہم اپنے قبیلے اور اپنے قوم پوری دنیا میں مشہور کر لیں گے۔ ملک عرب میں فتنہ ارتداد زور و شور سے شروع تھا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، وہ اسے غافل نہ تھا۔ آخر کار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فتنہ ارتداد ختم کرنے کے لیے 11 لشکریں بنائے۔ ان میں سے ایک لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپرد کر دیا تھا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حکم دیا تھا کہ سب سے پہلے طلحہ بن اسد پر حملہ کرو، کیونکہ طلحہ بن اسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹائم میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر ایک لشکر اس کے لیے تیار ہو گیا، اور اس کا سپہ سالار حضرت زرار بن لازور رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ طلحہ بن اسد کے خلاف روانہ ہو گیا۔ یہ لشکر ابھی راستے ہی میں تھا کہ ان لوگوں کو فتح چل گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی دنیا سے کوچ کر گیا۔ تو حضرت زرار بن لازور رضی اللہ عنہ واپس مڑ کے مدینہ کی طرف آ گیا، اس لیے طلحہ بن اسد کو بہت ٹائم مل گیا، اور اس ٹائم میں اس نے بہت سی تیاریاں بھی کر لی، بہت سی فوج بھی اپنے ساتھ تیار کیا، اور بہت سی قبیلے بھی اپنے ساتھ شریک کیا گیا۔ اس کے ساتھ قبیلہ عفان اور قبیلہ حوازن بھی طلحہ اسدی کی لشکر میں شریک ہو گئے۔ ادھر سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنا کر طلحہ بن اسد کے خلاف ایک لشکر روانہ کیا، اور حکم دیا کہ سب سے پہلے ان کو اسلام کا دعوت دے دو، اگر وہ دعوت نہ مانے پھر اس کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ طلحہ بن اسد کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر سے طلحہ بن اسد نے بھی بہت سے بڑے بڑے قبیلوں کو اپنے ساتھ شریک کر بڑا مضبوط لشکر بنا رکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن اسد کے بزاخہ کے مقام پر آمنے سامنے ہو گیا، اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن اسد کی فوج کے درمیان جیسے جنگ شروع ہوئی تو طلحہ بن اسد ایک سیٹ پر بیٹھ گیا، اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا کہ جیسے ان کے اوپر وہی نازل ہوگا۔ ادھر دونوں فوجوں کے درمیان ایک زبردست جنگ شروع تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار مرتدین کو جہنم واصل کر رہے تھے۔ طلحہ بن اسد کے لشکر کا ایک سپہ سالار، اس کا نام عیینہ بن حسن تھا،
وہ طلحہ بن اسدی کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ حضور کیا وہ نازل ہو گئے؟ تو طلحہ بن اسدی نے اشارہ کیا ابھی تک تو نازل نہیں ہوئے، آپ لوگ جنگ لڑتے رہو، وہ میرے پاس آ جائیں گے۔ وہ سردار واپس میدان جنگ میں گیا اور جنگ لڑتے لڑتے کچھ دیر کے بعد پھر سے وہ طلحہ بن اسدی کے پاس آ گیا کہ حضور ابھی وہ آ گیا ہے۔ طلحہ بن اسدی نے پھر سے کہنے لگے ابھی تک نہیں آئے ہیں، آپ لوگ کچھ انتظار کرو، وہ آنے والی ہے اور ساری صورتحال ہم لوگوں کو بتا دیں گے۔ عیینہ بن حسن پھر سے میدان جنگ کی طرف چلا گیا اور جنگ میں بخت ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سے اسلامی لشکر کا زور ہوا تو عیینہ بن حسن پھر سے طلحہ بن اسدی کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ حضور آپ ہی آیا ہے یا ابھی تک نہیں آئے ہیں؟ طلحہ بن اسدی کہنے لگا سردار وہ آ گیا۔ تو عیینہ بن حسن سردار نے کہنے لگا وہی نازل ہوئے، کیا کرنا ہے؟ طلحہ بن اسدی ایک جھوٹا انسان تھا، وہ کہنے لگا کہ وہی تو نازل ہو گئے، اور وہ مجھ سے کہنے لگے کہ وہی ہوگا جو تیرے قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ عیینہ بن حسن کو پتہ چل گیا کہ ایک طلحہ بن اسدی ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، تو یہ سردار میدان جنگ میں آ کر زور سے کہنے لگا، وہ میدان جنگ میں زور سے کہنے لگا کہ اے لوگوں، طلحہ بن اسدی ایک دھوکہ باز اور پراڈی انسان ہے، وہ کوئی نبی نہیں ہے، اس کے اوپر وہ نازل نہیں ہوتے۔ طلحہ بن اسدی کی لشکر نے جب یہ سن لیا تو وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے اور میدان جنگ سے بھاگنے نکلے بہت سے مارے گئے، بہت سے مسلمان ہوئے اور بہت سے زندہ گرفتار ہو گئے۔ ادھر سے طلحہ بن اسدی نے جب یہ دیکھا تو وہ اپنی بیوی کی گھوڑے پر بیٹھ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ملک شام کی طرف جا کر قبیلہ مقام قضا میں مقیم ہوا۔ ادھر سے اس کا سپہ سالار عیینہ بن حسن بھی زندہ گرفتار ہو گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو مدینہ منورہ کی طرف بھیج دیا۔ وہ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ان کو اسلام کا دعوت دیا، مگر اس نے صاف انکار کیا، اس لیے وہ ادھر جہنم واصل ہو گیا۔ جب شکست کھا کر بھاگنے لگا تو بھاگنے والوں میں قبیلہ قطبان، قبیلہ سلیم اور قبیلہ حوازن وغیرہ قبائل کے لوگ تھے۔ یہ سب ممرین جا کر ایک جگہ پر اکٹھا ہو گئے اور ان لوگوں نے آپس میں ایک سردار بھی بنا لیا اور پھر سے اسلامی فوج کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ چل گیا کہ جتنے بھی میدان جنگ سے بھاگ نکلے تھے وہ جا کے ایک جگہ پر جمع ہوئے ہیں اور اس لشکر نے اپنا سردار بھی بنا رکھا ہے۔ تو فوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ طرف روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر ایک زبردست جنگ شروع ہوئی۔ دونوں طرف سے زبردست حملے ہو رہے تھے، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں سکتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار مرتدین کو جہنم واصل کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلامی لشکر نے قلعہ بھی فتح کر لیا، بہت سے مرتدین جہنم واصل ہو گئے۔ یہ قلعہ بھی آخر کار اسلامی لشکر نے فتح کر لیا۔